میں ہوں حسنہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہائی ٹی وی پروگرام ملاحظہ رپورٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کے پروگرام میں میرا ٹاپک ہے مسلح افواج کے سربراہوں کی میعاد میں اضافہ۔ ناظرین، آرمی چیف کی میعاد پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاری اور فوجی اور شہری قیادت کے درمیان مجموعی تعلقات کی تشکیل میں ایک اہم عنصر ہے۔ بہت سے ممالک میں آرمی چیف کے طور پر کسی افسر کی مدت فوجی اور وسیع تر سیاسی منظرنامے دونوں کے لیے اہم اثرات مرتب کر سکتی ہے۔ آرمی چیف کی طویل مدت کے حق میں ایک اہم دلیل یہ ہے کہ فوجی قیادت میں زیادہ استحکام اور مستقل مزاجی فراہم کرتا ہے۔ ایک طویل مدت آرمی چیف کو طویل مدتی اسٹریٹجک اقدامات کو نافذ کرنے، پیچیدہ دفاعی اصلاحات کا انتظام کرنے اور اس بات کو یقینی بنانے کی اجازت دیتی ہے کہ فوج ان رکاوٹوں کے بغیر آسانی سے کام کر سکے جو قیادت کی بار بار منتقلی کا سبب بن سکتی ہے۔ قومی سلامتی کے چیلنجوں کے وقت یا جب فوج طویل مدتی آپریشنل منصوبوں میں مصروف ہو تو آرمی چیف کے لیے طویل مدت خاص طور پر اہم ہو سکتی ہے۔ بیرونی خطرات یا اندرونی عدم استحکام سے نمٹنے والے ممالک میں فوجی قیادت کے تسلسل رکھنے سے اس بات کو یقینی بنانے میں مدد ملتی ہے کہ دفاعی حکمت عملی مستقل رہے اور فوجی کارروائیاں بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہیں۔ ایک طویل مدت آرمی چیف کو سیاسی رہنماؤں، بین الاقوامی اتحادیوں اور فوجی اہلکاروں کے ساتھ مضبوط تعلقات استوار کرنے، اعتماد اور زیادہ مؤثر تعاون کو فروغ دینے کے قابل بھی بناتی ہے۔ عبدالباسط علوی اپنے کالم میں لکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ تسلسل والی قیادت فوجی اداروں کو مضبوط بنانے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ آرمی چیف کو ساختی مسائل کو حل کرنے، ضروری اصلاحات کو نافذ کرنے اور مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو بڑھانے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ فوجی اصلاحات، چاہے وہ جدت ہو، تربیت ہو یا عملی تیاری ہو، طویل مدتی اہداف کے حصول کے لیے اکثر مستقل قیادت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک توسیع مدت زیادہ جامع منصوبہ بندی اور ان اقدامات پر عمل کرنے کی صلاحیت کی اجازت دیتی ہے۔ مزید برآں طویل مدتیں آرمی چیف کو افسر کور کی پیشہ ورانہ ترقی کی نگرانی کے لیے وقت اور اختیار فراہم کرتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک زیادہ قابل اور ہنرمند قیادت کی ٹیم بنتی ہے جو مستقبل کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے آرمی چیف کی مدت ملازمت میں اضافہ، فوجی قیادت، شہری نگرانی اور قومی دفاع میں توازن قائم کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اگرچہ اس اضافے والی میعاد کو بعض اوقات جمہوری حکمرانی اور شہری کنٹرول کے لیے خطرے کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایسے معاملات بھی ہیں جہاں اس طرح کی توسیع نہ مسلح افواج کی آزادی اور پیشہ ورانہ مہارت کو مثبت طور پر متاثر کیا ہے۔ ان صورتوں میں طویل مدت نے فوج کو سیاسی اور غیر جانبداری اور جمہوری اداروں کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے بنیادی مشن یعنی قوم کے دفاع پر توجہ مرکوز رکھنے کی اجازت دی ہے۔ صحیح حفاظتی اقدامات کے ساتھ آرمی چیف کی میعاد میں توسیع قومی سلامتی کو بڑھا سکتی ہے اور جمہوری استحکام میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ ایک قابل ذکر مثال جنرل ویلری گیراسیموف ہیں، جنہوں نے 2012 سے روسی فیڈریشن کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ ان کے طویل دور نے روسی فوج کی طویل مدتی حکمت عملیوں کو نافذ کرنے، تیاری کو بہتر بنانے اور اعلیٰ سطح کی پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھنے کی صلاحیت کو مثبت طور پر متاثر کیا ہے۔ ہائبرڈ وارفیئر، سائبر صلاحیتوں اور تیز رفتار جوانی قوتوں کو طرف توجہ مرکوز کی قیادت میں تسلسل نے ان پیچیدہ اصلاحات کو آسانی سے انجام دینے کی اجازت دی ہے۔ گیراسیموف کو مضبوط ادارہ جاتی تعلقات استوار کرنے کے قابل بنایا ہے، جو فوج کی مختلف شاخوں میں بہتر ہم آہنگی کی سہولت فراہم کرتا ہے۔
اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ روس کی دفاعی افواج متعدد ممکنہ تنازعات کے لیے اچھی طرح سے تیار ہیں۔ آرمی چیف کے لیے ایک طویل مدت ملازمت فوج کو طویل مدتی دفاعی مقاصد کو قائم کرنے اور ان کا تعاقب کرنے کے قابل بناتی ہے، خاص طور پر جب ابھرتے ہوئے سلامتی کے خطرات کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ اسٹریٹجک لچک عالمی عزائم والے ممالک یا پیچیدہ جغرافیائی سیاسی مناظر کو نیویگیٹ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے۔ روس کے لیے فوجی قیادت میں تسلسل برقرار رکھنا مشرقی یورپ، مشرق وسطی اور اس سے باہر کے علاقوں میں اپنی دفاعی حکمت عملی کی تشکیل میں اہم رہا ہے۔ ترکی آرمی چیف کی میعاد اور فوجی آزادی کے درمیان تعلقات میں ایک منفرد کیس اسٹڈی پیش کرنا ہے اور خاص طور پر ہر ملک کی فوجی بغاوتوں کی تاریخ اور سیاست میں تاریخی طور پر فوج کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اہم ہے۔ اگرچہ ترک فوج روایتی طور پر سیاسی معاملات میں ایک غالب قوت رہی ہے، لیکن حالیہ اصلاحات نے اس کے سیاسی اثر و رسوخ کو کم کرنے اور شہری نگرانی کو تقویت دینے کی کوشش کی ہے۔ ان تبدیلیوں کے باوجود فوجی سربراہوں کی توسیع شدہ شرائط نے فوج کی پیشہ ورانہ مہارت اور آپریشنل تاثیر کو برقرار رکھنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ تاریخی طور پر طویل عرصے سے خدمات انجام دینے والے فوجی اور آفیسر کوڈ کی پیشہ ورانہ مہارت کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز کرنے کا موقع فراہم کیا۔ ایک طویل مدت نے آرمی چیف کو فوج کے اندرونی معاملات پر کنٹرول برقرار رکھنے کے قابل بنایا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ فورس غیر سیاسی رہے اور اپنے بنیادی مشن یعنی قومی دفاع پر مرکوز رہے۔ ساتھ ہی آرمی چیف اسے شہری حکومتوں یا سیاسی دھڑوں کے ناجائز سیاسی اتر و سروخ سے بچانا اثر و رسوخ سے بچانا رہا۔ اس تناظر میں پاکستان نے بھی اپنی سروسز چیفز کی میعاد بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ پارلیمنٹ کی طرف سے سروسز ایکٹ میں حالیہ ترمیم کی بڑے پیمانے پر حمایت کی گئی ہے اور خاص طور پر مسلحہ افواج کے ارکان کی طرف سے اس کا بھرپور خیر مقدم کیا گیا ہے۔ اس بات پر وسیع اتفاق رائے ہے کہ سروسز کے سربراہوں کے لیے 3 سالہ مدت بامعنی طویل مدتی تبدیلیوں کو نافذ کرنے کے لیے ناکافی تھی اور اسے بڑھا کر 5 سال کرنے سے اس چیلنج سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔ صرف 3 سال کی مختصر مدت کا مطلب فوج پر زیادہ سیاسی کنٹرول بھی تھا جس نے مسلحہ افواج کی سیاست میں حصہ ڈالا۔ دیگر جدید فوجی طاقتوں کے مقابلے میں یہ ایڈجسٹمنٹ پاکستان کو عالمی اصولوں کے ساتھ زیادہ قریب سے ہم آہنگ کرتی ہے۔ مثال کے طور پر امریکہ میں مدت 4 سال ہے، برطانیہ میں یہ 3 سے 4 سال ہے، چین میں 5 سال، جرمنی میں 3 سے 5 سال اور فرانس میں 4 سال ہے۔ تحقیق اور عالمی مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ افواج کے سربراہوں کی طویل میعاد فوج کی آزادی کو یقینی بنانے اور اسے بیرونی مداخلت سے بچانے میں مدد کرتی ہے۔ قیادت کی یہ توسیع مدت سربراہوں کو ایسے فیصلے کرنے کی اجازت دیتی ہے جو نہ صرف درمیانی سے طویل مدت میں فوج کو فائدہ پہنچاتے ہیں بلکہ وسیع تر قومی مفادات کی بھی حمایت کرتے ہیں۔ ناظرین، مزید برآں پاکستان میں افواج کے سربراہان کی میعاد میں توسیع سے کئی اضافی فوائد حاصل ہوں گے، جیسے پالیسی کا تسلسل، اسٹریٹجک ویژن پر عمل درآمد کے لیے مناسب وقت، زیادہ استحکام اور حکومت اور فوجی قیادت کے درمیان اعتماد کی تعمیر نو کی صلاحیت، جو ماضی میں بعض اوقات تناؤ کا شکار رہی ہے۔ مجموعی طور پر یہ اقدام مسلحہ افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو مضبوط کرتا ہے اور ادارے کو سیاسی مداخلت سے بچاتا ہے اور فوجی رہنماؤں کو فوجی امور کے انتظام کے لیے
زیادہ خود مختاری کی پیشکش کرتا ہے، جس سے بالآخر مسلح افواج اور ملک دونوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ ناظرین، پاکستان اس وقت مالی بحرانوں اور دہشت گردی سمیت اہم اندرونی اور بیرونی چیلنجوں سے نبرد آزما ہے۔ یہ مسائل قیادت میں تسلسل کا مطالبہ کرتے ہیں اور موجودہ فوجی قیادت ان چیلنجوں سے پوری طرح واقف ہے۔ قیادت کی منتقلی کے بعد نئے لیڈروں کو صورتحال کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے وقت درکار ہوگا، جبکہ ملک کے رد عمل کے لیے ہر لمحہ اہم ہے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان ترامیم کا مقصد کسی مخصوص فرد کو فائدہ پہنچانا نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی فوج کی آزادی، پیشہ ورانہ مہارت اور طاقت کو بڑھانا ہے۔ پاکستان کے عوام اس اقدام کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہیں اور ملک کے دفاع اور استحکام کو مستحکم کرنے کی طرف اٹھائے گئے ایک بہترین اقدام کے طور پر اس کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ جی تو ناظرین، یہ تھا میرا آج کا پروگرام۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔